अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून ज़बानदानी और रुबाइयात 21 रुबाइयात। प्यारे बच्चों, आज हम बाल भारती 7वीं जमात की रुबाइयात का मुताला करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की रुबाइयात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, कौन से शोरा और उनके कौन सी रुबाई शामिल है। सबसे पहले हम रुबाइयात के बारे में पहली बात समझते हैं कि अब तक आपने बहुत सी नज़में पढ़ी है, ठीक है। और नज़्म में मिसरों और आशार की तादाद कम ज़्यादा होती है, यानी कोई नज़्म बहुत बड़ी होती है तो कोई नज़्म छोटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे इससे पहले आपने खाके वतन पढ़ी थी जिसमें 11 अशार और 22 मिसरे हैं, ठीक है। अब जो छोटी सी नज़्म आप पढ़ने वाले हैं उसे रुबाई कहते हैं। इसे रुबाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 मिसरों की नज़्म होती है। अब आप किस तरह से समझेंगे कि ये रुबाई है, तो रुबाई को पहचानने की कुछ इशारे यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। कभी कभी रुबाई के चारों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। ये काफ़िया हम काफ़िया जो अल्फाज है, ये जब आप रुबाई में आपको बताऊँगी आगे तो मैं वहाँ आपको समझाती हूँ। रुबाई कहने के लिए एक मखसूस वज़न मुकर्रर है। आम तौर पर इसमें इखलाकी और हकीमाना मज़ामीन बयान किए जाते हैं, मतलब इखलाकी दर्स दिया जाता है या कोई आपको मशवरा दिया जाता है, तो ऐसे मज़ामीन इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन से शायर के बारे में हम रुबाई पढ़ेंगे। मीर अनीस। मीर अनीस के बारे में जान पहचान हम देखते हैं कि मीर बब्बर अली अनीस सन 1801 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। वो मीर खलीक के बेटे और मीर हसन के पोते थे। शायरी में वो अपने वालिद के शागिर्द थे। अनीस ने मरसिया गोई में कमाल हासिल की थी और साथ ही रुबाई के सनफ़ में नाम कमाया। सन 1874 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी जो रुबाई है वो मैं अभी पढ़ रही हूँ यहाँ पर, तो वो है वो मौजे हवादिस का थपेड़ा न रहा। वो मौजे हवादिस का थपेड़ा न रहा, कश्ती वो हुई गर्क वो बेड़ा न रहा। सारे झगड़े थे जिंदगानी तक अनीस, सारे झगड़े थे जिंदगानी तक अनीस, जब हम न रहे तो कुछ बखेड़ा ना रहा। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने काफ़िया अल्फाज के बारे में आपको बताया था पहली बात में। तो इस रुबाई में देखिए, सबसे पहले तो ये रुबाई की पहचान मैं बता दूं कि इसमें 2 अशार और 4 मिसरे हैं, ठीक है। और काफ़िया हम काफ़िया अल्फाज है जो रहा, रहा और रहा, जो पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस रुबाई की मैं आपको तशरीह बता देती हूँ कि शायर यहाँ पर कह रहा है कि सारे झगड़े, सारे झमेले, सारे ज़िंदगी, ये जो झमेले हैं, ये सारे जो मसाइल हैं वो ज़िंदगी तक ही है। जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक ये सारी चीज़ें हैं और हमारी ज़िंदगी तक ये महदूद हैं। जैसे ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ये सारे झगड़े, ये सारे बखेड़े भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह गर्क होने वाली कश्ती को मौजे हवादिस, मतलब जो कश्ती समंदर में या पानी में गर्क हो जाती है उसको मौजे हवादिस, हादिसे की जमा है हवादिस, उसके थपेड़ों का डर नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो ऐसे ही जो है वो उसमें गर्क हो चुकी है पानी में। उसी तरह ज़िंदगी की भी कश्ती जब दरियाए मौत में डूब जाती है तो बेड़ा बचता है और ना ही मुसलसल रोनुमा होने वाले हादसात का खौफ भी बाकी रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन से शायर की रुबाई है। अकबर इलाहाबादी, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही मशहूर शायर हैं। इनके ताल्लुक़ से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर कि सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी सन 1846 में पैदा हुए और उनकी इब्तिदाई तालीम इनके वालिद की निगरानी में हुई। उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया और तरक्की पाकर जज हुए। अकबर की शायरी तंज़ व मज़ाह की उम्दा मिसाल है। उसी के साथ उसमें इखलाकी और इस्लाही मकासद भी सामने आते हैं। उनकी नज़्मों के साथ रुबाइयों में ये खुसूसियत पाई जाती है। सन 1921 में उनका इंतकाल हुआ।
یعنی ان کی جو شاعری ہے اکبر الہ آبادی کی شاعری میں طنز و مزاح کی عمدہ مثال ہے، اور انہوں نے زیادہ تر اخلاقی اور اصلاحی مقصد کے تحت اپنی شاعری کہی ہے۔ تو اب ہم ان کی ربائی پڑھتے ہیں یہاں پر۔ غفلت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا، غفلت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا، اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ بہت ہی خوب، بہت خوب۔ اب یہاں پر ہم قافیہ الفاظ آ رہے ہیں اچھا، جو پہلے، دوسرے اور چوتھے اشعار میں، مصرعوں میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس کا میں آپ کو یہاں پہ تشریح بتا دیتی ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر غفلت کی ہنسی ہنستے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آہیں بھریں۔ یہاں پر انجام سے مطلب ہے موت، ہے نا۔ ہم جو ہے، ہر انسان کو جو ہے وہ اپنے ایک دن موت کو گلے لگانا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اپنی زندگی بے پرواہ ہو کے جیتے ہیں، اور ہمیں وہ نہ کرتے ہوئے ہمیں رنج و ملال کرنا چاہیے۔ اگر برے کام ہی کرنے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کریں، یعنی اگر ہمیں کچھ برے کام کرنا ہے، کسی کو برائی کرنا ہے، کسی کا برا کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کو یہ کام ہی نہ کرے۔ اور جو اہل غیرت ہیں، مطلب جن کے اندر غیرت ہے، شرم والے ہیں، ان سے اکبر نے یہ سنا ہے۔ اکثر جو ہے وہ ہم اپنے بڑوں سے اور اپنے استاد سے، اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، تو وہ اکثر ہمیں نصیحت آمیز باتیں کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اکبر الہ آبادی ان کی ہی نصیحتوں کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ذلت اور بے عزتی اور بے غیرتی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان کیا ہو جائے، مر جائے۔ اس کے بعد ہے یاس یگانہ چنگیزی۔ تو ان کا اصل نام جو ہے وہ مرزا واجد حسین تھا، اور وہ 1883 کو عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دارالترجمہ حیدرآباد میں ملازمت کی۔ چراغ سخن، آیات وجدانی، غالب شکنی ان کی شاعری و نثری کی تصانیف ہے۔ یاس کے کلام میں لطیف جذبات کا اظہار بھی طنزیہ انداز میں ہوتا ہے، اور ان کا انتقال 9 فروری سن 1956 کو لکھنؤ میں ہوا۔ ان کی ربائی ہے: کس کام کا دل جو ہو خبر سے خالی، کس کام کا دل جو ہو خبر سے خالی، منہ میں ہے زباں مگر اثر سے خالی، ان عقل کے اندھوں پر خدا رحم کرے، آنکھیں دو دو مگر نظر خالی۔ یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بے خبری اور لا علمی کی زندگی کے وہ سخت مخالف ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ دل کس کام کا جس کو کسی بات کی بھی خبر وہ رکھتا نہ ہو، وہ زبان کس کام کی جو اثر سے خالی ہو۔ دل کا باخبر ہونا اور زبان کا پر اثر ہونا بہت ضروری ہے، یعنی آپ کی زبان سے جو بات نکلے وہ دوسرے کے دل تک پہنچے، ایسی ہی آپ کی زبان ہو۔ ان عقل کے، اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ان عقل کے اندھوں پر اللہ رحم کرے جنہیں اللہ نے تو آنکھیں تو دی ہے مگر وہ نظر سے خالی۔ مگر مطلب کیسے ہوتا ہے کہ انسان کی نظر جو ہے وہ پارکھی ہونی چاہیے، جو وہ کسی کو دیکھے تو اس کی پہچان، اس کی نظر میں جو ہے ایک پہچان کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ ہمیں آنکھیں جو ہے وہ صرف اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ صاحب نظر ہی نہیں جو ظاہر کو دیکھ سکتے ہو مگر باطن کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی آپ کو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے انسان کو واقفیت ہونی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے امجد حیدرآبادی۔ امجد حیدرآبادی مشہور اور اہم ربائی گو شاعر تھے۔ وہ 1886 میں پیدا ہوئے۔ ان کی رباعیوں میں اخلاقی مضامین کی کثرت ہوتی ہے۔ امجد نے جمال امجدی کے نام سے اپنی سوانح بھی لکھی۔ 1961 میں ان کی وفات پائی۔ ان کی ربائی ہے: ہر چیز کا ہونا بھی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آساں کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ بہت ہی عمدہ بات اس میں شاعر امجد نے کہی ہے کہ جب انسان کے پاس بے شمار دولت ہوتی ہے تو ہر وقت اس کی نگرانی میں، اس کے تحفظ میں جو ہے وہ اس کو فکر میں ڈوبا رہتا ہے،
اور ہمیشہ اس کے پاس جتنی بھی دولت ہوتی ہے اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ دولت اسے حاصل ہو، لیکن دولت کی اس جنجال میں وہ بے فکری کی نیند کبھی نہیں سو پاتا۔ دولت کی حرص اسے مرنے سے بھی خوف زدہ رکھتی ہے، اور لیکن جب وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے اور تہی دست ہو جاتا ہے تو بڑے آرام سے چین کی نیند سوتا ہے۔ اسے موت بھی سخت معلوم نہیں ہوتی، وہ دستِ قضا کا خوش بخوشی لبیک کہتا ہے۔ اس لیے دولت کا نہ ہونا بھی شاعر کی نظر میں دولت ہی ہے۔ اس کے بعد ہم معنی اور اشارات دیکھیں گے۔ معنی اشارات میں آپ دیکھیے، موج حوادث کا مطلب ہے حادثوں کا سلسلہ، بیڑا مطلب بہت سی کشتیوں کا مجموعہ، بکھیڑا الجھن گڑبڑ، افعال مضر مطلب برے کام، اہل غیرت مطلب شرم والے، عقل کے اندھے بے عقل، افلاس یعنی غریبی۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ پریزنٹیشن PPT رباعیات آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو آپ ضرور سے ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور گھر میں رہیں اور سکون سے رہیں، تحفظ کے ساتھ رہیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔